انجیر, olives, زیتون, والطور سینین, طور سینا, وهذا البلد الامین, اور یہ پرامن شہر, اور یہ پرامن شہر. 4 چیزوں کی قسم کھائی. یہ 2 کھانے کی چیزیں ہیں اور 2 مقام ہیں. امام آلوسی صحیح طرح اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں, ان کا اشارہ صحیح ہے, بالکل 100% صحیح ہے. یہ 2 کھانے اور 2 مقام نہیں, یہ 4 مقام ہیں. عرب لٹریچر میں جو چیز کسی ایک کھانے سے زرخیز ہو, کسی ایک پودے سے زرخیز ہو, تو اس جگہ کا نام ہی اس پودے کے ذریعے سے لیا جاتا ہے. تو 3 سے مراد حمدان, وادی الحمدان والحلوان, یعنی جہاں پر کہا جاتا ہے بائبل میں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی, اس کی طرف اشارہ ہے. الزیتون اصل میں جبل زیتون ہے اور جبل الزیت ہے. وہ ہے یروشلم میں جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا خطبہ دیا تھا. Jesus spoke on the Mount of Olives or Mount Olives. تو ایک ہو گیا اشارہ نوح علیہ السلام کی طرف, دوسرا ہو گیا اشارہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف, ان کی پوری سیرت کی طرف, بس زیتون کے لفظ سے. پھر وہ طور سینین, یہ تو واضح ہے کس کی طرف اشارہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کی طرف. پھر اس شہر یعنی مکہ, اس پہ کس کی طرف اشارہ ہے, دونوں کی طرف, ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 کو گواہ بنا کر, ان 5 کی سیرت کو گواہ بنا کر یا ثبوت بنا کر ایک بات کہی جا رہی ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو سب سے اعلیٰ تقویم, سب سے خوبصورت تقویم میں بنایا گیا. سائیکالوجسٹ کیا کہہ رہا تھا کہ انسان میں بنیادی طور پر کیا ہے, خامی ہے, اور اللہ کہتا ہے کہ ان 5 شخصیتوں کی سیرت پڑھ لو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ انسان کی اعلیٰ تقویم کیا چیز ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ فرشتے نہیں تھے, وہ انسان تھے, اور انسان اس صلاحیت کا حامی ہے, اس کے لائق ہے. بنایا اصل میں انسان کو اعلیٰ مقام کے لیے ہے. اور یہ جو انسان میں خرابی آتی ہے اس پر اگلا تبصرہ ہے, ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ہم نے اسے ریجیکٹ کیا اور اسے واپس بھیج دیا نیچے والوں میں سے بھی سب سے نیچے. اسفل سافلین, نیچوں میں سے سب سے نیچے, یعنی جانور سے بھی نیچے. جان دیتا ہے انسان اگر شر پر آ جائے تو ڈر کے مارے اگر حملہ بھی کر دے تو اس سے آگے وہ جینوسائڈ بھی کر دیتا ہے, پوری نسلیں بھی ختم کر دیتا ہے. ایسی حرکتیں کرتا ہے جو کبھی کسی جانور کو آپ کرتے نہیں دیکھو گے, وہ انسان کر بیٹھتا ہے, تو وہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس سب شر کے جواب میں ایک بات کہی ہے. ان انبیاء, اور یہ 5 جو انبیاء ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان آیات میں, ان کو ہم کہتے ہیں اولو العزم من الرسل, جن کی سب سے زیادہ کمٹمنٹ تھی رسولوں میں سے. ان کا حوالہ دے کر انسانیت کو سکھایا جا رہا ہے کہ ان کی سیرت سمجھ لو, ان کے کردار کو سمجھ لو, اور اس سے اپنے بارے میں کچھ سمجھو کہ تمہیں کیا مقام دیا گیا ہے, تاکہ تم اسفل سافلین میں سے نہ بن جاؤ. اور پھر اگر شروع میں کوئی کہے کہ وہ تو رسول تھے, ہم کیا چیز ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہہ دیا کہ یہ جو مثال دی جا رہی ہے یہ کس لیے دی جا رہی ہے, کہ تم اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرو کہ تم بھی احسنی تقویم کے لائق ہو, اس لقب کے لائق بنو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اور یہ کیا بہت آسان سا دین, ایمان لے آؤ اور کچھ بنیادی اچھے کام کرنے کو کہے ہیں, کچھ بنیادی خرابیوں سے دور رہنے کو کہا ہے, بس یہ کر لو, that's it. الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی لانا دین کے اندر. اصل میں صالحات کا لفظ بھی عام طور پر صحیح سے نہیں سمجھا گیا. صالحات اصل میں صفت ہے, انہوں نے جو تھوڑے سے اچھے کام کرنے کو کہیں وہ کرے انہوں نے. یعنی وہ تو یہ نہیں کہ ہزاروں اعمال کی لسٹ ہے جس پر انسان پتہ نہیں اتر سکے یا نہ اتر سکے, تھوڑے سے ہی تو کام کرنے کو کہیں. اتنی سی چیزیں ہیں جو یہ کر لو, یہ کچھ چیزیں ہیں جو حرام ہیں ان سے دور رہ جاؤ, بس. باقی سے بنیادی اچھائی اور اس سے آسان دین ممکن نہیں تھا, ممکن نہیں, آپ سوچ نہیں سکتے.